بزرگان محترم، بقرعید تک انشاءاللہ یہ ترتیب رکھیں گے۔ پیر کو سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے گی، اور منگل کی مجلس میں قربانی کے تعلق سے، اور بدھ کی مجلس میں حج کے تعلق سے، اور جمعرات کی مجلس اگر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز جیسا کہ گزشتہ جمعرات کو بھی مدینہ شریف کے تعلق سے کچھ باتیں مجلس میں بیان کی تھی، تو انشاءاللہ العزیز مدینہ شریف کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، رکھی جائے گی۔ ہر مسلمان کی یہ امید ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے اور نبی کا در دیکھے، کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرے اور روضہ رسول اللہ پر وہ حاضری دے۔ تو جو شعر میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا تو اس کو آپ یہی سمجھے کہ گویا تمام مسلمان جو جا چکے ہیں تو ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ بار بار جائے، لیکن جو بیچارے نہیں جا سکے تو ان کی تو یہ تمنا ہوتی ہی ہے۔ یا رب یہ سپنا سچ ہو جائے، یا رب یہ سپنا سچ ہو جائے، مجھے بھی نصیب حج ہو جائے۔ یعنی سب کو، مجھے سے مراد آپ بھی ہے، یعنی ہم سب، تو ہر آدمی گویا اپنے طور سے کہے گا کہ یا رب یہ سپنا سچ ہو جائے، مجھے بھی نصیب حج ہو جائے۔ کر دے تو مجھ پہ اتنا اور کرم، کر دے تو مجھ پہ اتنا اور کرم کہ حاجیوں میں میرا بھی نام درج ہو جائے۔ درج ہو جائے سمجھتے ہیں؟ یعنی میرا بھی نام اس میں آ جائے، میرا بھی نام لکھا جائے۔ تو یا رب یہ سپنا سچ ہو جائے، مجھے بھی نصیب حج ہو جائے۔ کر دے تو مجھ پہ اتنا اور کرم کہ حاجیوں میں میرا بھی نام درج ہو جائے۔ آمین۔ اللہ کے بندو آمین تو کہو۔ اب دیکھیے وہ جگہ ہے ہی ایسی کہ آپ جتنی بھی مرتبہ جاؤ دل بھرتا نہیں ہے، آنکھوں کو تسکین نہیں ہوتی۔ آدمی ابھی تو وہاں سے آنے کے دن قریب ہوتے ہیں، ابھی نکلا بھی نہیں، اس سے پہلے ہی دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ کب حاضری جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کو ایسا بنایا ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں ہے، آنکھوں کو تسکین ہی نہیں ملتی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں پرکشش چیزیں نہیں ہیں، ہے دنیا کے اندر، دنیا میں ہے پرکشش چیزیں۔ اسی لیے تو ہم جب کینیڈا جاتے ہیں تو جاوید بھائی کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ ہاں نا، بولو نہیں آوے تو ناگڑا چاہتا اپنا پاس ہے فاروق بھائی، تو جاتے ہیں نا، وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پیرس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں وہ دیکھتے ہیں۔
لوگ یو کے آتے ہیں اور اس میں لندن آتے ہیں اس کے کیپٹل میں، تو کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ ہاں، اور ٹاور برج کہ جس کو انڈیا میں لوگ لنڈن برج کہتے ہیں، اور کہ لنڈن برج پڑوس والا ہے، بازو والا ہے، لیکن حنیف بھائی کیا کہتے ہیں؟ ٹاور برج کو لنڈن برج کہتے ہیں۔ انڈیا جاتے ہیں تو دیکھا عارف بھائی کا تجربہ، ابھی تو میں نے پوچھا بھی نہیں اس سے پہلے، عشق والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ہاں، عشق اور مشق آدمی بھولتا نہیں ہے۔ تو ابھی تو پوچھا نہیں، اس سے پہلے عمران بھائی آواز آ گئی ان کی کہ محبت کی نشانی ہے۔ میرا جو پرانا مکان ہے جس میں بچپن گزرا اور ہمارے آباء و اجداد کی وہ نشانی ہے، تو میرے اوپر فوٹو بھیجا میری بہن نے انڈیا سے کہ یہ ہے، تو اب کچھ اشعار میں بھی لکھتا رہتا ہوں، تو مجھے کہا کہ کچھ لکھ گھر کے اوپر، تو میں نے اس وقت لکھا، تاج محل سے یاد آیا، میرا مکان پرانا صحیح مگر محل سے کم نہیں، میرا مکان پرانا صحیح مگر محل سے کم نہیں، سچ کہوں تو میری نگاہ میں تاج محل سے کم نہیں۔ کیا کرے، دادی نہیں ملتی ہے۔ ابھی میں یوں نہ بولتا کہ میرا شعر ہے تو واہ واہ، دوبارہ، ارشاد، ماشاء اللہ، یہ سب نکلتا، خاص طور سے سعد اللہ صاحب کی زبان سے، لیکن میں نے بول دیا کہ میرا شعر ہے تو گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ ہاں، وہ دادی نہیں ملتی۔ داد پر سے یاد آیا مجھے، خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، کتاب میں بھی ہے یہ بات۔ حضرت نے ایک دن دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، وہاں کے مایہ ناز استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب اندوری نور اللہ مرقدہ، تو بے تکلفی تھی حضرت کی، تو ایک دن کہنے لگے کہ یار لوگ بھی عجیب ہے، اور ایک برادری کا نام لیا کہ میں اتنی محنت کر کے تقریر تیار کر کے لے جاتا ہوں کہ چلو یہ بات بیان کروں گا، یہ علمی نکتہ بیان کروں گا، تو امتیاز بھائی لوگ کیا دیں گے؟ داد دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اتنی محنت کر کے جاتا ہوں، رات بھر یہ کتاب دیکھی، وہ کتاب دیکھی، اور جا کر بیان کرتا ہوں، کم وقت کوئی داد ہی نہیں دیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ چلو کوئی داد نہیں دیتا تو میں داد دیتا ہوں، کوئی داد نہیں دیتا تو صدیق بھائی، حضرت نے فرمایا کہ میں داد دیتا ہوں۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں مزاح بھی تھا، اور بر وقت بر جستہ ایسا جملہ بولتے تھے کہ سامنے والے کو بھی لطف آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فی البدی ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ زبردست جواب دیتے تھے۔ داد اردو میں یہ جو کھجلی ہوتی ہے نا، کھجلی جس کو بولتے ہیں دراز، کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں حسن بھائی؟ دراز بولتے ہیں نا، تو دراز یعنی جس کے اندر وہ کھجلی کا مرض ہوتا ہے، تو اس کو اردو میں داد بولتے ہیں کہ یہ داد کا مرض ہے۔ کس کا مرض ہے؟ داد کا، اور اس کو ہم دراز بولتے ہیں جس میں کھجلی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ نورانی بھائی یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ نہ برفی میں، نہ لڈو میں، نہ پینڈے میں وہ مزہ ہے، نہ برفی میں، نہ لڈو میں، نہ پینڈے میں وہ مزہ ہے، جو صاحب کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھنا کہ اللہ بچائے سب کو ہر بیماری سے، لیکن فاروق بھائی کیا ہوتا ہے، کھجلی کا مرض ہو
તો આપણને કહેવી ડોક્ટર બી કે ઘરવાળા બી ડોહા ડગરા બી હે આપણા વડીલો બી કે ખજવારવાનું નહીં કે ખજવારે તો જલ્દી સારું નહીં થાય એમ કહીએ. तो आदमी को खुजली आती है, जहन में डॉक्टर की बात याद आई, माँ बाप की बात याद आई, वडीलों की बात याद आई, इस्माइल चचा, और वो सोचता है चलो न खुजलाऊं. लेकिन अजीब है, हैं? उसको चूंकि मजा आता है तो वो खुजला देता है. हालांकि खुजलाने के बाद फिर जलन भी उतनी ही होती है, लेकिन मजा भी जो है वो उतना ही आता है. तो कहाँ के जो खुजली का मरीज होता है, दाद का मरीज होता है, दराज जिसे हुई होती है चौधरी साहब, तो उसको न अम्बाला के लड्डू में मजा आता है और न वो निराली क्या नाम है, हाँ, न उसके पेंडे में मजा आता है. उसको तो किसमें मजा आता है? खुजलाने के अंदर जो है वो मजा आता है. तो हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हेवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कोई दाद ही नहीं देता हमें. हजरत ने फरमाया मैं दाद देता हूं. फरमाया जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं दाद का मरीज हूं. नहीं समझे? हजरत दाद के मरीज थे, हजरत को भी वो खुजली. हजरत को बहुत कम उम्र में शुगर हो गया था, डायबिटीज. और गुजराती में तो कोई पूछे ने सिद्दीक भाई बीमारी નું નામ નહીં બતાવો તો શુદ્ધ ગુજરાતીમાં કહેવાનું સુગર ને હું કે મધુ, હા, મધુમેહ. હા, કહેવાય હું તો કે મધુમેહ. એને સમજ જ નહીં પડે क्या मधुमेह છે હું. तो बहरहाल हजरत जो है वो आरिफ भाई किसके मरीज थे? शुगर के मरीज थे. कोई हजरत से पूछता हजरत कैसी तबीयत है, मिजाज कैसे हैं? फरमाया शुगर में अल्लाह का शुक्र है. शुगर में क्या है? अल्लाह का शुक्र है. बहरहाल तो मैं ये कह रहा था आपको कि ताजमहल ये भी पुरकशिश चीज है. ऐसी दुनिया में बहुत सी अजाइबात है और एक से बढ़कर एक चीज है, लेकिन आदमी एक मर्तबा देखता है, 2 मर्तबा देखता है, 3 मर्तबा बहुत तो देखेगा, फिर नहीं देखेगा. इंडिया થી તમારો કોઈ દોસ્તાર આવે ને કહે કે સિદ્દીકભાઈ એમ બી તમે તો મિની કેબ જ કરે, અથવા ઇમ્તિયાઝભાઈ પહેલા તમે કરતા હોતા, ચાલો ને આ જરા જોવા હારું લઈ જાવ ને, એમ કે તમે બી હાથે જોઈ લેજો. આપણો વિચાર કરે કે હવે એને જોઈને શું કરવાના? તો કે જાવીદ મની તું ત્યાં જવાનો છે ગાડી લઈને? એમ કે તો એક काम कर, हमारा दोस्तार आवलो છે એને भी बिहार जाने दिखा लावजे इन्हें, है ना. इतना करीब है लेकिन जाने का जी नहीं करता. मेरी वालिदा जब आई इंडिया से पहली मरतबा, वो माशाल्लाह 5 मरतबा यहाँ आकर गई. तो मैं उनको पहले सफर में ले गया, दूसरे सफर में ले गया, तीसरे में ले गया, चौथी में पूछा थे कि पछी जाऊं, पाछू पूछू थे कि पछी जाऊं. मैं कि मम्मी हवे तो टाइम फिनिश थवानो, इंडिया पाछू जवानुं. तो कई नहीं पछी जाऊं. मैं समझी गयो कि હવે मन जवानुं है नहीं. तो ऐसी चीज है कि दुनिया में एक से एक बढ़कर पुरकशिश चीज है. लेकिन इमरान भाई आदमी देखता है तो फिर वो शौक नहीं रहता, लेकिन अल्लाह ने अपने घर के अंदर वो कशिश रखी है. अल्लाह ताला ने हुजूर की मस्जिद में जो है वो नूर रखा है कि आदमी बार बार उसका वहां जाने को जो है वो जी करता है. हजरत मौलाना अहमदुल्लाह साहिब रांदेरी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका अभी मैंने जिक्र किया, जब वो मदीना शरीफ पहुंचे और वहां से फिर वापसी थी इंडिया, तो हजरत जब जाने के दिन करीब थे, लोग हजरत से कहते थे, जिनको मालूम था हजरत इतने दिन रह गए अब आपको वापस इंडिया जाना है, या किसी को मालूम नहीं तो कोई पूछता था कि हजरत कब जो है वापस रवानगी है. तो हजरत ये रुबाई पढ़ते थे, ये शेर पढ़ते थे. फारूक भाई आपकी नजर है कि बमुश्किल मिला है दयारे मदीना, बमुश्किल मिला है दयारे मदीना, न छेड़ो मदीने से जाने की बातें, मोहम्मद और उसके घराने की बातें हैं ईमान को कामिल बनाने की बातें. तो कहते थे बमुश्किल मिला है दयारे मदीना, न छेड़ो मदीने से जाने की बातें, मोहम्मद और उसके घराने की बातें है ईमान को कामिल बनाने की बातें. तो वैसा ही जो है वो होता है. खैर, अब आप ये रुबाई सुने तो आपको लुत्फ भी आएगा और आप शहादत भी देंगे कि बात बिल्कुल सही है.
دنیا میں ایک سے بڑھ کر چیز ایک عالی ہے، دنیا میں ایک سے بڑھ کر چیز ایک عالی ہے، حرمین کی مگر بات ہی نرالی ہے، حرمین کی مگر بات ہی نرالی ہے۔ نہیں دیکھا ایسا پرکشش پر نور منظر، نہیں دیکھا آنکھوں نے ایسا پرکشش پر نور منظر، عالم میں نگاہ جہاں بھی ڈالی ہے۔ کہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہے ہم نے دیکھی، لیکن جو کشش حرمین شریفین میں ہے ویسی نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس میں اپنا کمال نہیں ہے، اگر حاضری ایک مرتبہ ہوئی، ایک سے زائد مرتبہ ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے۔ تو سنیں آگے، خدا کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے، خدا کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے، اسے نصیب دیدار حرم ہو جاتا ہے۔ خدا کا جس پہ کرم ہو جاتا ہے، اسے نصیب دیدار حرم ہو جاتا ہے، اور پھر برکت سے اس کی سلام، اور پھر برکت سے اس کی سلام وہ لوگوں کی نگاہ میں محترم ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہ میں محترم ہو جاتا ہے۔ جتنے شعر سنا ہے یہ سب میں نے ہی لکھے ہیں، الحمدللہ ہے۔ تو بہرحال چلے اب آگے چلنے، آج آپ کو ایک بالکل نئی اور انوکھی چیز آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ شاید میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایسی نہ سنی ہو سکتا ہے سنا بھی ہو، لیکن ایک بالکل ایک الگ چیز ہے، ایک انوکھی چیز ہے، اور ہے قرآن کریم کی تفسیر، لیکن ایک الگ انداز میں۔ وہ آج آپ کے سامنے جو انشاءاللہ 8 بجے تک ختم کریں گے، تو وہ آپ کو سنانی ہے۔ تو پہلے قرآن کریم کی وہ آیات جن میں حج کا تذکرہ ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ کیسی ہوگی وہ ذرا میں آپ کو اشارہ کر دوں گا۔ تو عمران بھائی قرآن دے دے ذرا، جو کہ تقریباً 1.5 صفحہ پڑھنا ہے، تو پھر اس کو آپ کو بتانی ہے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. آج تو پوری نہیں ہوگی تفسیر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھی، لیکن یہاں تک حج کا بیان ہے سورہ بقرہ میں. اب ذرا میں اشارہ کر دوں کہ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تفسیر ایک الگ انداز سے جو علماء ہی نے کی ہے، میرا کمال نہیں ہے، وہ بھی بتا دوں. علماء ہی نے کی ہے تو بہرحال ڈھونڈ ڈھانڈ کے آپ کے لیے لائے ہیں، تلاش کر کے آپ کے لیے لائے ہیں. انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی. پہلے سمجھے، یہ جو احادیث ہے تو اس کے اندر سند ہوتی ہے، راوی ہوتے ہیں. تو جس روایت میں راوی جتنے کم ہو وہ روایت یعنی واسطے کے اعتبار سے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، اور ان سے کسی اور صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان سے سنا، ان سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا. تو کتنے واسطے ہو گئے؟ 3 واسطے سے. تو ایسی روایات کو کہا جاتا ہے ثلاثیات. کیا نام ہے؟ ثلاثیات. اور اگر 2 ہی واسطے سے وہ روایت حضور تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا نام ہے ثنائیات. سے کہ 2 واسطے سے 3 واسطے سے، تو کم سے کم جو ہے وہ واسطہ. بخاری شریف کے اندر ایسی 22 روایات ہے. حالانکہ بخاری شریف کتنی ضخیم ہے، لیکن نورانی بھائی ایسی صرف 22 روایات ہے. اور لوگ بخاری 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 کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ پر اشکالات کرتے ہیں. تو امام بخاری نے جو 22 روایات بخاری شریف میں جو ثلاثیات ہیں بیان کی ہے، اس میں 20 روایات ایسی ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بیان کی، اور وہ روایت سب سے اعلیٰ روایات، اور ایسی 22 اس میں 20 حنفیہ سے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد. خیر یہ ایک علمی بات تھی، اگر آپ کے کچھ سمجھ میں آئی ہو. تو اسی طرح یہ جو حصہ میں نے قرآن کریم کا پڑھا، اس کی جو ہم تفسیر کریں گے، اس میں میں آپ کو 3 فوائد کہ اس آیت کے اس ٹکڑے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، 3 مسئلے ثابت ہوتے ہیں، 3 باتیں معلوم ہوتی ہے، 3 کام کرنے کے معلوم ہوتے ہیں، 3 کام نہ کرنے کے معلوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے. آج بھی لوگوں کو 3 غلط فہمیاں ہیں جو حج میں جاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ آئے گا آگے. تو سمجھ آیا آپ کو؟ 3 باتیں جو ہیں وہ ہوگی. اب چلو شروع سے. الحج اشہر معلومات، فرمایا کہ حج کے مہینے مشہور و معلوم ہے. اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ جاوید بھائی فرماتے تھے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور و معروف ہے، مشہور و معلوم ہے. اور جس کو معلوم نہ ہو وہ سن لے، وہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہے. سمجھ آئے؟ اب چلے شروع سے. تو حسن بھائی پہلا لفظ کیا ہے؟ الحج. تو حج کتنے حرف ہیں؟ 3. جزاک اللہ، بالکل صحیح جواب.
اب میں وہ تو نہیں بولوں گا کہ لاک کر دیا جائے سب ہنسے، اس کا مطلب کم بخت سب دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال کیا ہے اس کے اندر عرش کتنے لفظ ہے، کتنے حرف ہے؟ 3 جو ہیں وہ حرف ہے، ہا اور جیم جیم۔ یاد رکھو جب بھی تشدید آ جائے ہم لوگ بولتے ہیں مشدد، اب آج کل نئی اصطلاح ہے شدہ ہیں صدیق بھائی، آج کل کیا بولتے ہیں؟ حافظ صاحب نے پڑھایا ہوگا، میں نے پڑھایا اور پڑھا تو کہ مشدد، اور کہتے ہیں اب شدہ۔ اور ہم نے پڑھا فاروق بھائی جزم، اب نام بدل دیا سکون۔ تو میں نے کہا ویسے بھی یہاں کے بچے مدرسے میں استاد کو لینے نہیں دیتے سکون ہیں، تو کم از کم وہ بول کے تو سکون حاصل کرے گا کہ اس کا نام کیا ہے، سکون جو ہے وہ ہے۔ تو حج یہ ہے تشدید، یہ کیا ہے؟ تشدید جو ہیں آپ نے تو پڑھایا نہیں ہے، یا جنہوں نے پڑھایا ہے ان کو معلوم ہے۔ دیکھیے حافظ بنانا آسان ہے، درجے عالمیت کے درجات پڑھانا آسان ہے، بخاری شریف پڑھانا بھی آسان ہے، دیگر کتب پڑھانا بھی آسان ہے، ایک معنی میں مشکل بھی ہے لیکن آسان ہے۔ سب سے مشکل ہے بچے کو ابتدا میں تختی سکھانا، تو چونکہ وہ تختی جب تک نہ کرے سختی اس کو یاد ہوتا نہیں ہے، تو تختی میں ادھر پڑھاؤ ادھر بھولتا ہے، ادھر پڑھاؤ ادھر جو ہے وہ بھولتا ہے۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں میرے والد صاحب کے پاس دیوبند میں دارالفتاح میں وہ مجھے ناظرہ بھی پڑھاتے تھے، تشدید کا بیان آیا تو وہ مجھے سمجھایا والد صاحب نے کہ دیکھو تشدید کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، حج جیسے ہے حج، تو یہ تو ابھی آپ لوگ نے پڑھا ہے اس لیے آپ کے لیے پڑھنا آسان، میرے لیے آسان، لیکن وہ بچہ ہوتا ہے مشکل، تو یہ پڑھاوے کچھ وہ پڑھے کچھ۔ تو فرماتے ہیں والد صاحب نے سعد اللہ صاحب اس سے پہلے کبھی مارا نہیں تھا، فرمایا کہ دماغ گیا تو اتنی زور سے جو ہے وہ تماچا رسید کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، میں چھوٹا تھا اتنا رویا پورا دارالعلوم کو سر پہ اٹھا دیا ہے، بچہ روتا ہے تو فرمایا والد صاحب نے پیسے دیے کہ چل لے جا یہ پیسے اور باہر جا کے کھا کر آ۔ تو بہرحال حج میں آپ کو سمجھا رہا تھا، اس میں کیا ہے مشدد ہے تو 3 حرف ہیں۔ اب یہاں پر حج کا لفظ یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ کیوں آیا ہے؟ وقت ہو گیا ہے، 2 باتیں کہہ کر میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے شاید اسی میں وقت ہو جائے۔ حج سمجھو برابر کتنے لیٹر ہے؟ 3، ہا جیم جیم۔ الحمدللہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے خیال سے سبوں نے حج کیا ہوگا، اور کسی کا باقی ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلدی کرا دے۔ آپ کو معلوم ہوگا چودھری صاحب حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ ارے بول دو 8 مچ کے، ابھی تو میں نے بولا کہ اب بات 3 ہی آئے گی، اب تو جو ہے وہ آسان ہے، 3 ہی آئے گی، دین متین، اور جواب میں آئے گی باتیں سب 3۔ بہرحال حج کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھو 3 قسمیں کس اعتبار سے؟ حج تو ایک ہی ہوتا ہے، سب کا حج ایک ہی طرح ہوتا ہے، یعنی وہی اعمال اور افعال ہے تقریباً، لیکن احرام کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں؟ احرام کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ حج کی ایک قسم کا نام ہے حج افراد۔ حج افراد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہے تو وہ عمرے کا احرام نہیں باندھتا، سیدھا وہ جب حج کا احرام سیدھا جب وہ احرام باندھے گا اس کی نیت ڈے 1 سے کیا ہوگی امتیاز بھائی؟ حج کی، کہ اس کو کیا کرنا ہے؟ حج جو ہے وہ کرنا ہے، وہ عمرہ نہیں کرے گا، طواف کرے گا وہ کرنا چاہے تو، لیکن عمرے کے اعمال وہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ اسی ایک احرام کو چلائے گا کہاں تک؟ حج تک۔ تو ایسے احرام کو جس میں عمرہ نہ کرنا ہو،
ڈائریکٹ حج جو ہے وہ کرنا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مفرد. جس نے احرام باندھا اس کا نام کیا؟ مفرد. اور احرام کا نام افراد. دوسری قسم اس کا نام ہے حج قران. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ احرام تو اس نے باندھا ہے، وہ عمرے کی بھی اس کی نیت ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہوتا عمرہ کرنے کے بعد. سیدھا اسی سے کیا کرتا ہے؟ حج کا بھی احرام ہے، حج تک وہ اس کو چلاتا ہے. اس میں مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا جو بھی حاجی حج پڑھنے جاوے اور حج قران کا احرام باندھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. کیوں؟ سب ممنوعات احرام سے بچنا ہے اور کافی لمبی مدت تک جو ہے وہ بچنا ہے. تو حج قران. تیسری قسم جو یو کے سے جاتے ہیں، دوسرے امریکہ، پناما، کینیڈا، انڈیا، پاکستان، عام طور پر لوگ حج کا جو احرام باندھتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے؟ تمتع. وہ حج کون سا ہوتا ہے؟ تمتع. تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو یہ جو محرم ہے، یہ جو حاجی یہ حج کے لیے نکلا ہے، وہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ پہلے اس نے احرام باندھا عمرے کا، اور عمرہ کرنے کے بعد جاوید بھائی وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حلال جو ہے وہ ہو جائے گا. اور پھر واپس 8ویں ذی الحج جب آئے گی تو وہ اس وقت 8 تاریخ کو یا اس سے کچھ پہلے نورانی بھائی کیا باندھے گا؟ وہ واپس نیا احرام حج کے لیے. اور ایسے حج کرنے والے حاجی کا نام ہے متمتع. کیا نام ہے؟ 3 نام یاد کر لو. جس نے حج افراد اس کا احرام باندھا تو صدیق بھائی کیا نام اس کا؟ مفرد. جس نے حج قران کا احرام باندھا تو حسن بھائی کیا نام ہے؟ قارن. قارن. اور جس نے حج تمتع کا احرام باندھا وہ تو اس کا نام ہے سعد اللہ صاحب متمتع، یعنی فائدہ اٹھانے والا. تو دیکھیے علماء نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کیسی کیسی محنتیں کی ہیں. قرآن کے اندر کیسا غور و خوض کیا ہے. دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئے ہیں وہ، اور ایسا اپنے آپ کو قرآن کریم کے اندر کھپا دیا، لگا دیا. قرآن کریم ایک سمندر ہے، اس کی تہ کے اندر وہ گئے اور اندر سے ہیرے اور جواہرات نکال کر لے آئے. اب دیکھیں میں اور آپ پڑھے تو ہمارا ذہن جائے گا کہ اس سے حج کی 3 قسمیں نکل گئی. کس سے؟ 3 لیٹر سے، ہا، جیم اور جیم. تو فرمایا کہ الحج، اللہ نے تشدید کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ اس میں اشارہ ہے حج کی 3 قسموں کی طرف. اور آپ بھی مجھے کہہ دے اشرف بھائی کہ 8 بج گئے، اس سے کچھ 4-5 منٹ زیادہ ہو گئے تو یہ بھی اشارہ ہے کہ اب آپ انتقال کرو، لیکن دنیا سے نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.